کے پی کی جو گورنمنٹ ہے PTI کی، اس میں بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، کیا کہنا ہے؟ نہیں دیکھو، PTI کی حکومت پہ کوئی الزامات نہیں لگنے چاہیے، نہ PTI کی حکومت کوئی ایسے کام کری جس پہ الزام ہو۔ وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جو الزام لگا رہا ہے جس کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو ہم ٹرانسپیرنسی پہ بڑا بلیو کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ اور انشاءاللہ بہترین ہے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود اسد زئی صاحب پلان کے اوپر اس وقت پاکستان کی، لیکن ملاقات جب ہوتی تھی اب اس کا سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن لاسٹ ٹائم یہی ہوا کہ گرنٹی بھی دیکھی کہ ملاقات پہ بیانیہ نہیں بنایا گیا، کسی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے کیسز کا میں پورا ذکر کر رہا ہوں۔ خان صاحب کو 6 کیسز میں، آپ لوگ سارے جو یہاں اڈیالہ کور کرتے ہو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پر میں آپ کو ڈیٹ فائل دوں گا۔ خان صاحب کی میجر جو کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہے اور بیلوں کا ایشو ہے، وہ 6 کیسز جس خان صاحب کی کنوکشن ہے۔ پہلے ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، 5 اگست کو کنوکشن ہوئی، 22 اگست کو بیل ملی، پھر 30 جنوری کو کنوکشن ہوئی، 31 جنوری 2024 کو کنوکشن ہوئی اور 2 فروری کو کنوکشن ہوئی۔ ان 3 کیسز میں سے 2 کیسز میں جون اور جولائی 2024 میں ہمیں ایکویٹل ہوا اور دوسرے میں ہمیں بیل ہوئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا رخ تھوڑا سا چینج ہو گیا اور آج تک 2 کیسز ہیں۔ 17 جنوری 2025 کو جو القادر کیس میں سزا ہوئی تھی، آج تک خان صاحب کو اس میں بیل نہیں ملی، دوسرا بیوی کو نہیں ملی، وہ اندر ہے۔ ہم عدالتوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہر مرتبہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دلیس پہ ریلیف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ ہم آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور انصاف نہیں لے کے جاتے۔ جب انصاف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں، لوگ لنچنگ پہ آ جاتے ہیں، لوگ وار لاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے اچھے معاشرے اور صحت مند معاشروں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ ہم دیکھو اب کب تک آپ سپر مین اور ونڈر بوائوں کی انتظار میں رہو گے؟ خدا کے لیے انصاف کرنا آپ کا کام ہے، انصاف کریں۔ خان صاحب کے کیسز سنیں، ان کو بری کریں اگر کیسز سن چکے ہوتے۔ بشرا بی بی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بشرا بی بی کے جس کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، اب ایک عام عورت کا القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ ایک ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ تو اونر نہیں ہے۔ بشرا بی بی پہ تو کنوکشن کے کبھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، کوئی کچھ کیا ہے، پھر اس کو کنوکشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، دس از وے ٹو مچ۔ 2-3 سالوں سے یہ بتا کہ غالباً بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور آپ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی رابطہ ہے وہ کلیئر کرتے ہیں اور حالات کب بہتر ہو؟ دیکھو ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر رابطہ ہوتا اور ہو بھی جائے تو آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ کوئی رابطہ نہیں حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور رابطے کی سمپل ورڈنگ یہی ہے سر کہ خان صاحب نے یہ اختیار کیا۔ کل علامہ راجہ اچک زید صاحب نے اپنا سیٹ سنبھال لی ہے، آج علامہ راجہ ناصر صاحب کو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی ہے اور وہ ہو گئے۔ ان دونوں کی ذمہ داری ہے، ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا خیال رکھیں، آپ جمہوریت کا دیکھیں، آپ آئین کا دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھایا، ان کا خیال رکھیں کہ اس ملک کا کس نہج میں لے کے جانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریبانوں سے یہ ہاتھ نکالنا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤسز جو ہے وہ اسٹرانگ مضبوط قوم نہیں بنا سکتے، اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے۔ اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگو کو آپ ختم کرو ہمیشہ کے لیے۔ خدا خلق خدا کی آواز کو سنیں۔ یہ جو لوگ اتنے آ جائیں ان میں سے ایک نے بھی خان سے نہیں ملا، لیکن انہیں یہ ایک جہتی کے لیے آئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ آپ کو روکنا، ملاقات نہ دینا یہ زیادہ ہے۔ دیکھو ملاقات پہ اتنی پابندی مجھے محمود اسد زئی آپ بن گئے اپوزیشن لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ PTI ایجنڈا رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایمان مضبوط ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، سب کو ملنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ دیکھو میں آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات سے میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا ہے، ہاں کل کچھ اس طرح ہوا تھا کمیٹی میں، آلریڈی پبلک میں آ چکا ہے وہ سارا کچھ، وہ ہماری آنے سے پہلے کا ہوا تھا، لیکن اینی وے اس کی مزاج کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت میٹنگ کو ایڈجرن کر دیتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم میٹنگ کر لیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ
मुखालिफिन जो आपके मुखालिफिन हैं वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, उनके साथ सुलह सफाई हो, बेहतर हो तो आपस में इंशाअल्लाह ताला मीटिंग करेंगे दोबारा ये बताइए कि रियासत के साथ बैठो। और हमने कंट्रीब्यूट किया, हमने जब पाकिस्तान की आवाज़ आई तो दिल खुल करके खड़े थे हैं और हमेशा, और हमारी सपोर्ट और इन लोगों की सपोर्ट की वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। और जो 75 सालों में जो हमारा मुकाम था वो अल्लाह ताला ने ओवरनाइट चेंज कर दिया। इसमें पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की यकजहती दुआएं शामिल हैं इसमें हमारे लोगों की। तो हम कभी भी ऐसा कोई इक़दाम न करेंगे न कभी ये हो सकता है। खान साहब ने कैटेगरी के लिए हमेशा कहा है मुल्क हमारा, फौज हमारी। की नोटिफिकेशन का है तो मैं इसको बड़ा अच्छा इक़दाम समझता हूँ और बड़ा अच्छा नेक शगुन होगा इंशाअल्लाह जमहूरियत के लिए, ईमानों के मजबूतों के लिए। अगरचे ये हमारा हक था और बड़ा डिले हो गया था, लेकिन देर से सही, लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली हो गया। अब जबकि ये हो गया है बेहतर है, और वो दोनों बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और बड़े सेंसिबल लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे इक़दाम करेंगे। और कल इन दोनों की जो स्पीचेस हैं वो उन्होंने भी अच्छा पैगाम दिया है और कौम को यूनिफाइंग करने के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि जी कौम जब डिवाइड रहेगी और उनके पॉपुलर लीडर जेल में रहेंगे, औरतों के साथ ज़ियादतियाँ होगी और आप इसकी सब डिवाइड करेंगे। और मैंने कल भी कैटेगरिकली लिखा है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत अगर एक हाथ से हाथ मिला रही है और दूसरे हाथ से मुक्का दे रही है तो हालात बेहतर क्यों? हमने इनको यही कहा है कि दोनों हाथ मिलाएं ना, फिर मुक्के को रोकें। इसलिए जो आप मुक्के लगाएंगे तो फिर तो लोग एहतजाज तो करेंगे, और हम ये आपको नजर आ रहा है। और खान साहब को किसी निशान विशान की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही काफी। और खान साहब के लिए सारे लोग आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केस है वो अभी भी इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला करना था, लेकिन एक स्टेट की वजह से वो मैटर पेंडिंग है। जो हमने अपने पार्टी के रहबर रहनुमा है, अगर उन्होंने पूछा आपस में मशवरा हुआ होगा, लेकिन मैं स्पीकर साहब का मशकूर हूँ। ये उनके पास गए थे, ये मैटर हाई कोर्ट में था, वो डॉक्यूमेंटेशन जब हमने फाइल की तो स्पीकर साहब की तवाबीद है स्पीकर आया सादिक साहब ने किया है। मैं स्पीकर आया सादिक साहब को मशकूर हूँ, उन्होंने किया। मैं नहीं समझता कि उसके अलावा किसी और का रोल है। आपकी केपी की जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए, क्या करेंगे? नहीं, देखो पीटीआई की हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए, ना पीटीआई की हुकूमत को ऐसे काम करी जिस पे इल्ज़ाम हो। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो लोग, मैंने तो बहुत पहले भी कहा था कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है जिसके पास कोई सबूत है हमारे साथ शेयर करें। देखो हम ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा बिलीव करते हैं और ट्रांसपेरेंट और इंशाल्लाह बेहतरीन है। सर ये फरमाइएगा कि महमूद अजहर जही साहब पीस प्लान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की, लेकिन मुलाकात जब होती थी अब उससे कहा चर्चा बयानिया नहीं बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम यही हुआ कि गारंटी भी देखी कि मुलाकात में बयानिया नहीं बनाया गया, किसी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही। देखिए मैं दो चीज़ें आपको अर्ज करूँ। खान साहब के केसेस का मैं पूरा जिक्र करूँगा। खान साहब को 6 केसेस में, आप लोग सारे जो यहाँ अडियाला कवर करते हो आपको अच्छी तरह मालूम है, पर मैं आपको डेट वाइज दूंगा। खान साहब की मेजर जो केसेस है जिसमें कन्विक्शन है और बेलों का इशू है, वो 6 केसेस जिस खान साहब की कन्विक्शन है। पहले हुमायूं दिलावर साहब ने किया, 5 अगस्त को कन्विक्शन हुई, 22 अगस्त को बेल मिली। फिर 30 जनवरी को कन्विक्शन हुई, 31 जनवरी 2024 को कन्विक्शन हुई और 2 फरवरी को कन्विक्शन हुई। उन